کرکٹ کا ورلڈ کپ شروع تھا، اچھی بات ہے کہ ہار گئے ہیں۔ ورلڈ کپ وہ پٹیاں سامنے آتی، وہ سرخیاں ہوتی، ہیڈ لائنز میں وہ ہوتی، نواز شریف آ گیا، عمران خان اندر ہے، زرداری نے یہ کیا، بلاول نے وہ کیا، اور آخر میں چھوٹی سی پٹی ہوتی کہ غزہ میں بمباری اور اتنے یہ ظلم ہو رہا ہے۔ ہیڈ لائنز میں نہیں ہوتی تھی یہ بات۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، انہوں نے یہ گلہ کیا پوری پاکستانی قوم سے کہ کیا اس قدر ہم گر چکے ہیں کہ باقی چیزیں، سیاست یہ شروع سے ہے، آتی جاتی رہے گی، لیکن افسوس یہ تھا، یہ ایمانی غیرت کا تقاضا تھا کہ آپ لوگ ہیڈ لائنز میں، سرخیوں میں ان باتوں کو لگاتے کہ جو مسلمان کر سکتا ہے، جس کے ذمے جو طاقت ہے، جو سورسز ہیں، جو اسباب ہیں، وہ تو بول سکتا ہے نا، لیکن نہیں، ہم تو کرکٹ کا ایسا بخار ہم پہ چڑھا ہوا تھا، اب جا کے کہیں اترا جو پاکستانی ٹیم واپس آ گئی ہے۔ تو یہ افسوس کی بات ہے، یہ مسلمانوں کی غیرت کا زمین میں دفن ہو جانے والی بات ہے۔ اپنے لیے تو ہم جاگ جاتے ہیں، کوئی بات ہو، کوئی ہمارے زمین پہ قبضہ کر لے، کوئی ہمارے جو ہے نا، کوئی ہماری بے عزتی کر لے، کچھ بھی ہو جائے تو آگ بگولا ہو جاتے ہیں، مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں۔ لیکن حضور نے کیا کہ المسلمون کا جسد واحد، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے میں درد اٹھتا ہے تو پورے جسم میں وہ درد محسوس ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے کبھی سر میں درد ہو جائے تو ہم پورے کے پورے اعضاء متاثر ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے جی میرے سر میں شدید درد ہے، مجھ سے کوئی کام نہیں ہو رہا، اور مجھے جو ہے نا کچھ گولی دے دیں، کچھ چائے پکا کے دے دیں، کوئی بھی جو علاج ہو، پورا جسم ڈسٹرب ہوتا ہے۔ لیکن یہاں مسلمانوں کا وہی چل رہا ہے، اور خصوصی ان سے جو گلہ ہے جو مسلمان ممالک جن کے پاس فوجیں ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، جو بول سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، لیکن وہ تو خود اتنے عیاش ہو چکے کہ انہیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ فلسطینی بچے شہید ہو رہے ہیں، اللہ کے پاس سرخرو جا رہے ہیں، یہ عورتیں شہید ہو رہی ہیں، اللہ کے پاس سرخرو ہو کے جا رہی ہیں، یہ مرد شہید ہو رہے ہیں، اللہ کے پاس سرخرو۔ ہمارے لیے کیا بچے گا بتاؤ؟ ہم کس منہ سے اپنے نبی کا سامنا کریں گے؟ مجھے بتاؤ آپ۔ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ غافل ہے۔ اللہ غافل نہیں ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک امتحان ہوتی ہے، ایک آزمائش ہوتی ہے، ایک امتحان ہوتا ہے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، بے شک اللہ نے ڈھیل دیا ان کو جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، یعنی قیامت کے دن۔ قیامت کی ہولناکی جب آئے گی تو ہر شخص کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، حیرانی کی وجہ سے رہ جائیں گی کہ یہ کیسا منظر ہے، یہ کیا ہو رہا ہے جو قیامت کے دن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظالم کے ظلم سے تم لوگ کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کے ظلم سے غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اسے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ اسی آیت کے تحت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اخروی عذاب بھی دے گا، لیکن ظالم کو اللہ تعالیٰ میں جب دنیا میں پکڑتا ہے تو مہلت نہیں ہوتی، ایک سیکنڈ کی مہلت بھی نہیں دیتا اللہ، پکڑ بڑی سخت ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کہ آپ کے رب نے جب ان بستی والوں کو پکڑا تو دیکھو کس طرح اللہ کی پکڑ ہوئی جبکہ وہ ظالم تھے۔ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، ان کی پکڑ بڑی ہی دردناک تھی، بہت دردناک تھی۔ پہلی قوموں کو اللہ نے تباہ کیا تو ان کے جو عذاب تھے وہ بڑے دردناک، بڑے تکلیف دینے والے تھے۔ اللہ تو پکڑے گا جب اللہ کا نظام چلے گا، لیکن فی الحال جو مسلمان ہیں جن کے اوپر یہ فرض بنتا ہے، جن کی حکومتیں ہیں، ان کی معیشت مضبوط ہے، ان کی فوج اچھی ہے، ان کی فوج میں صلاحیت ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ کسی بھی مسلمان ملک سے کوئی چند ہوں گے کہ جن کی یعنی بڑے پیمانے پہ، اعلیٰ پیمانے پہ کوئی بیان بھی، کوئی مذمت کیا، وہ بھی ابھی تک نہیں گیا۔ تو مسلمانوں کی اس قدر بے حسی اور اس قدر مردنی کیفیت
یہ شاید کبھی بھی نہ بنی ہو۔ افسوس اس امت پر اور اس قوم پر یہ ہے، ان سے کرکٹ کے کرکٹر کے نام پوچھیں تو اپنے تو بتا دیں گے، وہ تو چلو پاکستانی ہے، آپ کو باہر ٹیموں کی بھی بتا دیں گے، فلاں ہے، وہ بیٹس مین ہے، وہ بالر ہے، یا آل راؤنڈر ہے، اچھا فیلڈر ہے، فلاں ہے فلاں ہے، انگلوں پر گنا دیں گے۔ لیکن اگر یہی آپ صحابہ کا پوچھو نا، عشرہ مبشرہ کا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی تھیں، یا جو ہے نا وضو کے فرائض کتنے ہیں، سنن کتنے ہیں، مکروہات کتنے ہیں، کوئی چیز نہیں پتہ ہوگی۔ یہ ہماری ذلت ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ ابھی بھی الحمدللہ یہ بات بھی خوش آئند ہے کہ جب بائیکاٹ مسلمان ملکوں نے کیا ہے تو انہوں نے پھر آفریں لگا دی عمرے کی اور پتہ نہیں کیا کیا اور سستی چیزیں کر دیں۔ یہ ان کی مجبوریاں ہیں۔ یہ شہ رکھ پہ جب پاؤں رکھیں گے نا پھر یہ خود صحیح ہو جائیں گے۔ اب باقی آپ نے عرب ملکوں کا حال بھی دیکھ لیا، کسی نے ایک لفظ تک نہیں کہا، بلکہ الٹا ایک میں ملک کا نام نہیں لیتا، انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ یہ ان کی آپس کی لڑائی ہے، ہم تو ان سے اپنے تعلقات اسرائیل سے خراب نہیں کر سکتے۔ ماشاءاللہ یہ غیرت یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ یہ وہ عرب ہے جن سے تاریخ بڑی پڑی ہے، جو کارنامے انہوں نے کیے جس وقت ایمان مضبوط تھا، ان کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ اب ان کے الفاظ ہیں کہ ہم اپنے تعلقات کیوں خراب کریں۔ لیکن جو مجھے ڈر ہے جو اس بات کا پوری قوم کے لیے کہ کیا اللہ کے سامنے ہمارا کیا ہوگا، اس کے رسول کے سامنے، اگر ہم سے یہ سوال پوچھا گیا اتنا ظلم تھا اور تم کیا کر رہے تھے، تم نے کیا کیا، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہو۔ اس لیے جتنی مصنوعات ہیں، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اس کے ذریعے سے سننے والے، ان کا خوب بائیکاٹ کریں۔ میں نے مسئلہ بتا دیا، پھر پتنگڑ بن جاتا ہے، پتہ نہیں کوئی لوگ قسم قسم کے بیٹھے ہو سوشل میڈیا پہ۔ حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔